بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اچھی خبریں بھی ہیں اور کافی ہیں اچھی خبریں، خراب خبریں بھی ہیں، وہ تو ہر روز آئیں گی جب تک الیکشن ہو نہیں جاتا یا الیکشن ملتوی نہیں ہو جاتا۔ ایک تو امریکہ سے خبر آئی ہے کہ امریکہ عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کی تصدیق مقامی طور پر بھی ہو گئی ہے۔ یہ ذرائع کی خبر ہے، ذرائع قابل اعتماد ہے، اور اس کی تصدیق اس طرح سے بھی ہو گئی ہے کہ سینیٹر مشاہد حسین جو بڑے باخبر آدمی ہیں اور غلط بیانی بھی نہیں کرتے، انہوں نے کہا منصوبہ بن رہا ہے کہ عسکری قیادت اور عوام کے درمیان فاصلے کم کیے جائیں۔ تو ظاہر ہے اس کا ایک حصہ یہ بھی ہوگا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ الیکشن ابھی فی الحال خطرے میں ہی نظر آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اپنے موقف پہ مصر قائم ہے کہ مہم چلائی نہیں جا سکتی بلوچستان میں اور پختونخوا میں۔ اگر وہ ان کا کہنا ہے افغانستان سے بات ہو جائے تو ممکن ہے کہ صورتحال بہتر ہو، لیکن بات ہو بھی جائے تو وہ پہلی بات ہے وہ مانتے کہاں ہیں، وہ کوئی دلیل تھوڑی سنتے ہیں، اور اس سے مولانا کو کیا فائدہ ہوگا؟ بھئی امن بھارت کا فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا۔ بہرحال جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں کہ وہ ششو پنج کے شکار ہیں۔ کتنے پراسرار واقعات ہو رہے ہیں، کابینہ کمیٹی کی تشکیل ہے، وہ محترمہ جو ہیں جنہوں نے کہا مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھا گیا تھا، وہ اپنا وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ تو بڑی زیادتی کی گئی۔ اب وہ گنونے الفاظ ہیں، میں نہیں دہرا سکتا ان کو، اور وہ ان کو مترک اخبارات میں کتنی گندی چیزیں چھپنی شروع ہو گئی ہیں، چینلز میں کتنی خوفناک چیزیں آ رہی ہیں، یعنی دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ معاملہ طے کر لیا جائے، اس لیے کہ جو امبیسیز سے جو جا رہی ہیں رپورٹیں جا رہی ہیں، کچھ کا مجھے پتہ چلا ہے، وہ کہہ رہے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تمام راستے بند ہیں، ایک ہی صورت ہے کہ صلح صفائی کو کچھ ہو جائے، کچھ چیزیں طے پا جائیں، عمران خان وزیر اعظم ہو جائے، وہ چلا سکتا ہے، باقی کوئی نہیں چلا سکتا۔ میں تو ہمیشہ آپ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ فائنلی یہی ہوگا، صلح ہوگی، سمجھوتا ہوگا، لیکن جب بغض و عناد دلوں میں گہرا ہو جائے تو ظاہر ہے کوئی آسان تو نہیں ہے۔ آپ بیچ میں کون پڑے؟ کوئی نہ کوئی تو پڑے گا بیچ میں، اور بہتر ہے وہ ایسے لوگ ہوں۔ اور کچھ لوگوں سے میری بھی بات ہوئی ہے، کسی نے مجھ سے بھی کہا، میں نے کہا بھائی میری اتنی بساط نہیں ہے، میں اس میں نہیں پڑھ سکتا، ان معاملات میں جہاں جہاں یہ طے ہونے ہیں یہ فلاں لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، میں ایک معمولی آدمی ہوں، اور میرا کام جو ہے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور اگر سمجھ میں جتنی آئے اتنی اس کو بیان کرنا ہے۔ تو امکانات تو ہیں، مطلب لیکن اگر ضد پہ اڑے رہے، بغض و عناد پہ اڑے رہے، پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے، ابھی انٹرنیٹ سلو کر دیا ہے تو 80 لاکھ ہو چکے تھے قارئین اس کے، جب میں نے پہلا کیا تھا اپنا، یہ رات کو 11 بجے کر رہا ہوں، یہ صبح آپ دیکھیں گے 8:30 9 بجے کسی وقت، تو یہ وہ اس کو انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا ہے، ورنہ وہ اس سے بھی خوب اکانومسٹ والے پیسے کما رہے ہیں۔ فنڈ ریزنگ شروع کر دی ہے پی ٹی آئی نے، اور ابھی اس وقت کوئی 56,000 ڈالر تو باہر سے ہو چکے ہیں، اور اندرون ملک بھی کافی پیسے جمع ہو چکے، صرف فکر دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، وہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے 2013 میں کہ قارون کا خزانہ ہے، تو قارون کا خزانہ کیا؟ بھی ساری دنیا میں لوگ جائے، ایتھوپیا سے ایک آدمی نے 10 لاکھ روپے بھیج دیے، تو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امیدواروں کے اندیشہ ہے کہ ٹکٹ چھینے جائیں گے، تو فائنل تو امیدوار ہیں، امیدوار تو موجود ہیں، اگرچہ وہ بڑے لیڈر تو نہیں ہیں۔ نقب بھی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حافظ صاحب لاہور میں پائے جاتے ہیں، وہ گئے ہیں جنوبی پنجاب میں، وہاں کچھ لوگوں سے وعدہ کر کے ان سے کافی پیسے لے آئے ہیں، وہ تو اتنی بڑی رقم ہے، میں سن کے ہکا بکا ہی رہ گیا۔ اب میرا تو کسی سے رابطہ ہے نہیں، بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ اپنا خان صاحب کو تو دھوکہ دینا اتنا آسان کام ہے، وہ ہر ایک کو اپنی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں جو دراصل پارٹی کے نہیں ہیں مگر بنے ہوئے ہیں پارٹی کے،
تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو شامل ہونا چاہتے ہیں مگر اس لیے نہیں شامل ہو رہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر اس کی ایک مثال ہے. یہ میرا اندازہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی مہم کیسے چلاؤں گا اگر پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا. بڑے اچھے امیدوار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, فصیح ہیں, اردو اچھی بولتے ہیں, انگریزی اچھی بولتے ہیں, پڑھتے لکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, ملتے گھلتے ملتے ہیں. ایک سیاستدان کی بہت سی خوبیوں میں جمع ہو گئی ہیں. ملاقات تو ان سے کبھی نہیں ہوئی. وہ عمر حمید غالباً ان کا نام ہے, الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کا, ان کا قصہ پتہ کیا بھائی یہ کیا ہوا اچانک. تو ان کی کہانی تو بڑی عجیب و غریب ہے, بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں, لیکن وہ اس وقت موضوع نہیں ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ ایک تو ڈی سی اسلام آباد سے وہ ناراض تھے, ڈی سی او سے, اور ایک اپنا آئی جی اسلام آباد سے. ذاتی سنا ہے, بہت جلدی ان کی تلخی ہو جاتی ہے. بہت سے واقعات سنائے افسروں نے جو کچھ موجود ہیں اور جو کچھ سبکدوش ہو چکے ہیں. تو پھر وہ جیسے وہ آپ نے سنا ہے نا کہ اس نے پھر آخر میں ایک دستی بم کو لات مار دی تھی. اب وہ فواد حسن فواد کے درپے ہو گئے. تو ظاہر ہے فواد کے درپے وہ کیسے ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو جانا چاہیے. تو اس میں بہت تلخی ہو گئی. اب وہ کو مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اطلاع ویسے یہ بھی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی جا سکتے ہیں. ان کے چند ہفتے رہ گئے, کیوں جائیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا تقرر جنرل باجوہ نے کرایا تھا, اور وہ کچھ کارنامے بھی جنرل باجوہ اور کچھ اور لوگوں کے کہنے پر انہوں نے انجام دیے تھے. وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی موضوع نہیں ہے, میں پھر کبھی اس کے بارے میں عرض کروں گا. تو جو میرا خیال تھا کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں, تو مولانا فضل الرحمان نے کہا, تو شیر افضل صاحب نے بھی کہا کہ جلدی ہی وہ پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی الیکشن کے التوا کا مطالبہ کریں گی. بھاگ دوڑ میں 12 لوگ لگے ہوئے ہیں, اور ان کے قریبی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں بلاول کے کہ انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ انہیں جتا دیا جائے گا جیسے بھی ہو, جیسے آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کیسے ہو. اور لطیف کھوسہ صاحب نہیں لڑنا چاہتے وہاں, ان کے بھی کاغذات ہیں, وہ تلخی کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اب لطیف کھوسہ صاحب کے بارے میں بعض لوگ ریزرویشنز کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن میں تو تب اس پہ بات کروں اگر کوئی ایویڈنس دیں. وہ حافظ صاحب کا آپ کو بتا دیا جو کوئی پیسے بٹور کے لائے ہیں. نواز شریف صاحب بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے, نہ حلیفوں کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں, نہ خاندان میں طے ہو رہے ہیں. اور ایک کمپنی ڈھونڈی کہیں سے, اسے سروے کرایا, پتہ نہیں گیلپ سے کراتے تھے, جو مطلب وہ ان کے ساتھ مخلص ہیں گیلپ والے, اور وہ ڈیٹا میں ہیرا پھیری نہیں کرتے. بس یہ ہے کہ سوال نامہ بناتے ہوئے بعض اوقات تحریک انصاف کے ساتھ انصاف نہیں کرتے, یا کوئی ان کے حق میں ہو تو جاری نہیں کرتے. تو وہ عجیب ماجرا ہوا اس کا. مثلا وہ شاید 62 ہے, کون سا ہے حلقہ, وہاں پہ عقیل انجم صاحب نے ان کو گھیر لیا, سروے کرنے والوں کو اپنی مرضی کا سروے کرا دیا, اور بھی کئی امیدواروں نے کرا دیے. وہ سروے سارا رائے گاں ہی ہو گیا. محمد شاہد نام بتایا گیا ہے, اب میں کنفرم کرنے کا وقت نہیں تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, کہ ایک شہری تھے, انہوں نے شکایت کی ٹریبونل میں کہ نواز شریف سزا یافتہ ہیں, وہ لاپتہ ہو گئے. اور ظاہر ہے لاپتہ ہی ہونا تھا, یہ تو انہیں پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی اسی حکمت عملی پہ قائم ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی جائے یا اس کا تاثر دیا جائے, اور بن جائیں تو اس کو پھر بعد میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. یعنی اگر تو خان صاحب آ جاتے ہیں تو ان سے کوئی رعایت لی جائے, سندھ میں حکومت بنا لی جائے, اور پھر یہ ہے کہ مرکز کے ساتھ کسی طرح کی ورکنگ ریلیشن شپ ہو جائے. اور اگر خان صاحب نہیں آتے اور نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو اسی پوزیشن کو استعمال کر کے سودے بازی کی. میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ بھائی بلوچستان میں کچھ حصہ چاہیں گے, پھر مرکز میں چاہیں گے. مولانا کا نہیں بن رہا کچھ بھی ابھی تک معاملہ. وہ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو آخر کریں گے ہی. ایک الیکشن ایسا بھی انہوں نے لڑا تھا جس میں ان کے صرف 2 یا 3 MP جیتے تھے. اس وقت وہ پھنسے ہوئے ہیں. بہرحال الٹیمیٹلی تو جو مذہبی فرقہ پرست جماعتیں, انہیں ختم ہی ہونا ہوتا ہے, ان کی ایک عمر ہوتی ہے. ہم ایم کے بارے میں جب یہ عرض کرتے تھے کہ اس طرح کی تحریکوں کی ایک عمر ہوتی ہے, تو اس وقت لوگ کہتے تھے کیونکہ دباؤ ہوتا ہے نا حالات کا,
تو اس میں لوگ لارجر پرسپیکٹو میں نہیں دیکھتے. اہل علم سے پوچھیں تو بتا دیتے ہیں. ہم تو اہل علم ہی سے ظاہر ہے پوچھتے ہیں, ہمیں کوئی ایسے دانا تو ہم نہیں ہیں. تو وہ ان کی تو ایک عمر ہے, ظاہر ہے ایکسپوز تو وہ ہو ہی چکے ہیں. ایک طرف جا کے این پیٹرسن سے کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم بنوا دو, ٹونی بلیئر سے کہتے ہیں آپ کو میرے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں, پرائم منسٹر اس کے ایک ریسیپشن میں کہا تھا. دوسری طرف کہتے ہیں کہ فلاں یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور فلاں یہ ہے. خود صدام حسین سے بھی ملتے ہیں, کرنل قذافی سے بھی ملتے ہیں, سعودی انٹیلیجنس چیف سے بھی ملتے ہیں. بہرحال اب ان کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کہنا یہ ہے, میرے عزیز اور محترم دوست جنہوں نے مجھے آج سے 28 سال پہلے عمران خان سے ملایا تھا, حفیظ اللہ سے میرے دوست حفیظ اللہ خان تھے, وہ کہتے ہیں عمران خان اپنی جنگ جیت چکا ہے. میں تو خیر بہت اچھے سے کہہ رہا ہوں جیت چکا ہے. کرائن ہوتے ہیں, اللہ کے رسول نے کا قول آپ کو سناتا رہتا ہوں. ہمارے لیے تو وہی حجت ہے, قرآن پاک ہے تو اللہ کا کلام ہے, اس میں تو ایک شوشہ اور ایک کامہ بھی نہیں ہو سکتا. ادھر ادھر اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا, جو کچھ اس میں فرما دیا ارشاد فرما دیا وہی ہے, حتمی سچائی تو وہی ہے. مگر حدیث رسول بھی سچائی ہے. جن لوگوں نے تحقیق کی ہے انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سقر فی النار, جو کوئی مجھ سے غلط بات منسوب کرے گا وہ آگ میں ڈالا جائے گا. تو امام بخاری اور امام مسلم اور جناب امام مالک, جو بھی جن لوگوں نے حدیث جمع کی ہے ان کی زندگیاں محفوظ ہیں. جناب ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں, اس لیے کہ وہ اسی کام میں لگے رہتے تھے, لکھ بھی لیتے تھے. وہ ڈاکٹر حمید اللہ نے جو کچھ انہوں نے لکھا تھا چھاپ بھی دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے, پھر عرض کرنے میں کوئی عرض نہیں, جتنی دفعہ آپ کا ذکر ہو, فرمایا کہ جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو اس میں لعنت برستی ہے. تو وہ کنفیوژن ہی پیدا ہوگا اور بے دلی اور بے یقینی اور ذہنی انتشار ہی پیدا ہوگا. فرمایا لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کے مانند ہیں جسے ہوا الٹاتی پلٹاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کسی صحرا میں کوئی پر پڑا ہو کسی پرندے کا, تو کیسے وہ جھومتا جھولتا ہے, ہوا کہیں لے جاتی ہے کہیں لے جاتی ہے. اور یہ فرمایا لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. ابھی ایک خاتون کا واقعہ بتایا, 85 سالہ خاتون ہے, دور صحرا میں رہتی ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا معاف نہیں کروں گی, اگر اس کا عمران خان کا ساتھ نہ دیا تو معاف نہیں کروں گی. پھر وہ کسی نہ کسی طرح کوئی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں جیت سکتا ہوں, لیکن یہ ہے بوڑھی عورتیں ہیں, گلوکار ہیں اور جناب شاعر ہیں اور بچے ہیں. ابھی کچھ بچوں کے بارے میں بتایا کسی نے آ کر کے, وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب سے کہا کہ ہم تو بھائی جائیں گے, امیدوار ہوگا تو اس کو ووٹ دے دیں گے اور امیدوار نہیں ہوگا تو مارکر سے اس پہ نشان لگا دیں گے, اس کو ضائع کر دیں گے. میرا خیال یہی ہے. خان صاحب سے بات ہو جائے گی, ابھی نہیں ہوگی, کچھ دن ٹھہر کے ہوگی. ان سے بھی التماس یہ ہے کہ کچھ نرمی کریں. اچھا, وہ آئی جی نے کہا کہ وہ اپنا جو مضمون ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات نے رپورٹ دی ہے کہ وہ نہیں لکھا گیا جیل میں. تو بھئی جیل میں اپنا اس نے لکھی تھی کتاب کا اچھا نام رکھا تھا چاہے یوسف سے سزا, یوسف رضا گیلانی نے. تو آپ کو اتنی گھبراہٹ اتنی پریشانی کیوں لاحق ہوتی ہے؟ آدمی ہے, جن تو نہیں ہے, دیو تو نہیں ہے. اور جاوید ہاشمی سے لکھی ہاں میں باغی ہوں, وہ تو میں نے بھی کئی مہینے اس پہ ریاضت کرنی پڑی ہے. جی جاوید صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں, بھول جاتے ہیں, بس یاد نہیں رکھتے کہ کسی نے کئی ہفتے جاگ کر گزارے تھے اس کے لیے, اور بار بار اس کی پرنٹ نکلواتے تھے اور انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جہاں غلطیاں مارک کی گئی ہیں اس کو دوبارہ نہیں ٹائپ کرنا چاہیے, پھر پڑھنا پڑتا تھا. بہرحال جنگ تو یہ عمران خان جیتے گا. اور وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ وہ اس دنیا میں نہیں ہوگا, تب بھی وہ ہوگا, وہ موجود رہے گا. صدیوں کا سفر ہے مفلس اور غریب آدمی کا,
درماندہ آدمی کا. وہ رات ایک آدمی آیا تھا, پوچھا کرایہ کتنا ہے, اس نے کہا, ایسے ایک آدمی تھا کسی کام سے آیا تھا, اس نے کہا 12,000 روپے کا کمرے کا کرایہ ہے, فیملی رہتی ہے, 2 چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, اور 8,000 روپے بجلی کا بل ہے. تو یہ جو لوگ ہیں انہیں زندہ رہنا ہے نا, اس مخلوق پہ آخر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا, وہ غفور الرحیم, کوئی راستہ نکالے گا. اور کوئی تجاویز زیر بحث ہیں کہ کوئی راستہ نکالا جائے, تو کوئی اور پیش رفت ہوگی تو پھر عرض کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.